الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر زنا جیسی برائی بالکل عام ہو گئی ہے اور یہ برائی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. زنا ہے کیا چیز؟ زنا کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ زنا جو ہے کس طریقے سے معاشرے کے اندر پھیل رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کیا ہے سبب کیا ہے اور اسباب کیا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال نے جو آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. سنو، زنا کے قریب مت جاؤ. زنا بے حیائی ہے، کھلی ہوئی برائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے. اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت کے اندر زنا کے جو اسباب ہو سکتے تھے، جو ذرائع ہو سکتے تھے، جو سبب ہو سکتے تھے، ان تمام کیا ہے اس کے اوپر بینڈ اور روک لگا دی ہے. لیکن اللہ رب العزت والجلال نے یہ ارشاد نہیں فرمایا ہے وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا کہ زنا کو مت کرو، بلکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ. اب زنا کے قریب کس طریقے سے جو اسباب ہو سکتے تھے، جو چیزیں زنا کا ذریعہ بن سکتی تھی، جو چیزیں زنا کے طرف انسان کے ذہن اور دماغ کو کیا ہے پھیر سکتی تھی، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ان کے اوپر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ان تمام کو اختیار مت کرو، ان تمام کے قریب مت جاؤ، ان تمام کے اسباب کو اختیار کر کے ایسی راہ ایسی راہ پر نہ چلو جس سے تم زنا کے اندر ملوث ہو جاؤ. وہ جب کیا ہے اس سے تم بچو گے، ان تمام اسباب کو چھوڑ دو گے، ان تمام ذرائع کو چھوڑ دو گے، ان تمام اسباب اور علل سے کیا ہے اپنے آپ کو بچا لو گے، تو اللہ خود فرماتا ہے کہ تم متقی لوگ ہو، تم پرہیزگار لوگ ہو، تم تقوی والے ہو، اللہ کے قریب والے بندے ہو، اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہے. لیکن اگر ان تمام کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ خود فرماتا ہے وَسَاءَ سَبِيلًا تم ایسے راہ پر چل رہے ہو، ایسی برائی کی طرف تم چل رہے ہو جو کھلی ہوئی برائی ہے، کھلی ہوئی برائی ہے. اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرما دیا ہے کہ زنا کے اسباب کیا کیا ہو سکتے تھے، اور پھر زنا انسان جب کر لے تو شریعت کے اندر، اسلامی حکومت کے اندر اس کی سزا کیا رکھی گئی ہے. اگر کیا ہے مرد شادی شدہ ہے اور شادی شدہ عورت ہے، اگر کیا ہے مرد شادی شدہ ہے، اس نے زنا کر لیا ہے، شریعت اس کی سزا کو بیان فرماتی ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے گا. سنگسار کے معنی کیا ہے؟ سنگ کے معنی پتھر کے آتے ہیں اور سار کے معنی باری باری مارنے کے آتے ہیں. تو لہذا اس کو کھلے میدان کے اندر، جم غفیر شکل کے اندر، بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی ہو، اسلامی حکومت ہو، شریعت کے کیا ہے حکم یہ ہے اس کو میدان کے اندر کھڑا کیا جائے، اور کھڑا کرنے کے بعد اس کے اوپر باری باری پتھر مارے جائیں، اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ کیا اسی حالت کے اندر کیا ہے شہید ہو جائے، اس کا خون نکل جائے. شریعت نے اس کی سزا کو بیان کیا ہے. اب یہ ہے یہ سزا اس طریقے سے کیوں ہے؟ اگر بندہ خالی اس ذہن ہے، اگر بندہ دیکھے یہ تو ظلم ہے، ایک انسان کی جان کو کیا ہے تباہ اور برباد کرنا ہے، اس کی جان کو ہلاک کرنا ہے. اللہ رب العزت والجلال کے یہاں پر ذرہ
برابر ظلم نہیں ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اللہ بالکل ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ جو بندوں کو حکم دیتا ہے، جو بھی شریعت کا حکم دیتا ہے، وہ اللہ رب العزت والجلال کیا ہے، بندوں کی کیا ہے رہنمائی کے لیے، بندوں کی خیر خواہی کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر بندہ یہ سوچے یہ تو انسان کے اوپر ظلم ہے، اس کو سنسار کیا جا رہا ہے، پتھر برسائے جا رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، یہ اس انسان کے اوپر ظلم ہے، نہ شریعت کسی انسان کے اوپر ظلم نہیں کرتی ہے۔ اللہ نے انسان کو وہ تمام حکم نہیں دیا ہے، ان تمام احکام کا پابند نہیں بنایا ہے جو کیا ہے اس کی تکلیف، اس کی کیا ہے انسان کی قدرت اور طاقت سے باہر ہو، بلکہ انہی احکام کا حکم دیا ہے جس کو بندہ سہ سکے، بندہ برداشت کر سکے۔ اس لیے کیا ہے وہ انسان کے اوپر ظلم نہیں ہے۔ اس کو سزا کو کیوں رکھا ہے، اس کی ریزن اور علت اور وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ جب انسان زنا کرتا ہے، اگر غیر شادی شدہ مرد ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے، اتنے پتھر مارے جائیں گے، اس کے کیا ہے جسم کے اعضاء سے خون نکلے اور نکلنے کے بعد وہ اسی حالت کے اندر مر جائے گا۔ تو لہذا یہ حکم کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے جب انسان زنا کرتا ہے، زنا کرنے کے بعد کیا ہے جب زنا کر رہا ہے تو اس کے سارے اعضاء کو، سارے مسامات کو، ایک ایک جز کو، ایک ایک حصے کو، حتیٰ کہ خون کے ایک ایک قطرے کو اس کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ جب لذت حاصل ہو گئی، اب اس نے یہ جرم کر لیا ہے، شریعت کے حکم کو تاتار کر لیا ہے، شریعت کے حکم کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ اب شریعت نے حکم دیا ہے جیسے ہی اس کے جسم کو کیا ہے ایک ایک اعضاء کو کیا ہے لذت حاصل ہوئی ہے، اسی طریقے سے اس کے جسم کے اوپر اتنے پتھر مارے جائیں، اتنے پتھر مارے جائیں کہ ایک ایک اعضاء سے اس کے خون نکل کر کے یہ اسی حالت کے اندر مر جائے۔ تو اللہ نے حکم یہ دیا ہے، لیکن اللہ نے حکم کیا دیا تھا کہ زنا کے ان اسباب کو اختیار نہ کرو جن سے تم زنا تک پہنچو تاکہ یہ سزا تمہیں بھگتنی نہ پڑے۔ اللہ نے اس سے پہلے کیا ہے یہ حکم دیا ہے، سورہ نور کی آیت ہے، اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم۔ آیت نمبر 58 ہے، سورۃ النور کی آیت ہے، پارہ نمبر بھی 18 ہے۔ تو لہذا اللہ نے اس آیت کے اندر، ان تمام آیت کے اندر حکم یہ دیا ہے کہ جب کیا ہے بندہ گھر کے اندر ہو تو گھر کے کیا ہے دو کیا ہے پارٹ بنانے چاہیے۔ ایک حصہ گھر کا وہ ہو جس کے اندر سب تمام لوگ آئے اور جائیں، جسے مشترکہ کیا ہے حصہ کہا جاتا ہے، مشترکہ روم کہا جاتا ہے، اور ایک حصہ وہ ہو جو پرائیویٹ کہلائے، جس کے میاں اور بیوی ہیں وہ ان کے سونے کی جگہ ہے، اسے پرائیویٹ کہتے ہیں۔ یہاں پر ہر بندے کو آنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، البتہ وہ روم کیا ہے جہاں پر تمام لوگ آئے اور جائیں، وہاں پر شریعت کھلے عام حکم دیتی ہے ہر بندہ آئے، اور آنے کے بعد گھر کے جو ممبر ہیں انہی کے لیے ہے، بغیر اجازت کے آئے۔ لیکن اگر پرائیویٹ کا روم ہے کیا ہے ان کے میاں اور بیوی کا روم ہے، اب شریعت نے حکم لگا دیا ہے، البتہ گھر کے اندر اس کی وہ اولاد ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، چھوٹے ہیں کیا ہے سمجھدار ہیں، ان کے لیے بھی شریعت نے حکم دے دیا ہے من قبل صلاۃ الفجر، کیا ہے صبح کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور دوپہر کے وقت جب انسان آرام کر رہا ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور رات کے وقت کے اندر، ان تین اوقات کے اندر جو گھر کے اس کے چھوٹے بچے ہیں ان تمام کو بھی اپنے ماں اور باپ کے روم کے اندر جانے کی اجازت بغیر اجازت کے نہیں ہے، البتہ کیا ہے وہ دروازے کو کھٹکھٹا کر کے جائیں، اجازت لے کر کے جائیں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت میں اور عشاء کے بعد رات کے اوقات کے اندر اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے ماں اور باپ کے روم کے اندر جانے کی، تو چھوٹی اولاد کے لیے اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ وہ پوچھ کر کے جائے، اجازت لے کر کے جائے، اگر انہیں اجازت مل جائے تب جا کر کے روم کے اندر جائے، اور اگر اجازت نہ ملے تو لہذا انہیں بھی کیا ہے
شریعت حکم یہ دیتی ہے انہیں روم کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. لیکن آج ہوتا یہ ہے اگر سماج کے اوپر نظر ڈالی جائے, تہذیب کے اوپر نظر ڈالی جائے, تمدن کے اوپر نظر کو ڈالا جائے, ثقافت کو دیکھا جائے, تہذیب اور کلچر کو دیکھا جائے, ہمارے سماج کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر جو زنا پھیل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے ہمارے کیا ہے سسرالی رشتہ دار ہیں, ان کو آنے کی بھی بے جھجک اجازت ہوتی ہے. اگر کیا ہے گھر کے اندر وہ تمام افراد ہیں جن سے کیا ہے اس کا پردہ ہے عورتوں کا, ان کو آنے کی بھی اجازت ہے. لیکن یہ کیا ہے یہاں پر آئے اور آنے کے بعد سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. ان کی انٹری ہوئی اور انٹری ہونے کے بعد باتیں شروع ہو گئی. تھوڑے کیا ہے دنوں کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور آگے گزرنے کے بعد دھیرے دھیرے نوبت یہاں تک پہنچتی ہے, بندہ زنا کے اندر ملوث ہو جاتا ہے, شریعت کے حکم کو پامال کر لیتا ہے. اس لیے شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ اگر گھر کے ممبر ہیں, گھر کی فیملی ہے اور چھوٹے بچے ہیں, ان کو بھی آنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے پرائیویٹ روم کے اندر, تاکہ وہ پوچھ کر کے جائیں, اجازت لے کر کے جائیں. بنا اجازت داخلے کی اجازت نہیں ہے, شریعت نے حکم یہ دیا ہے. اور اس سے علاوہ کیا ہے 18 پارواں ہے, یہی سورت نور ہے, آیت نمبر کیا ہے 31 اور 32 شاید ہے. اس کے اندر اللہ حکم یہ دیتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, اللہ نے مومن مردوں کو یہ حکم دے دیا ہے اے ایمان والو, اے مسلمانوں, اے مومنوں, تمہیں شریعت حکم یہ دیتی ہے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو. مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ, اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو. یہ شریعت نے حکم کیوں دیا ہے؟ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تمہارے اندر تقویٰ آ جائے, پرہیزگاری آ جائے. اور اس کے علاوہ اسی آیت کے فوراً بعد میں اللہ حکم دیتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اللہ حکم یہ دیتا ہے اے مومن عورتوں, اے اسلام والی عورتوں, اے کلمہ پڑھنے والی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں, شریعت تمہیں حکم یہ دیتی ہے, شریعت کا حکم یہ ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو, تاکہ تم نگاہوں کو نیچا کرو گی تمہاری شرم گاہ کی حفاظت ہو جائے گی. یہ اللہ نے کیوں حکم دیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر بھی تقویٰ آ جائے, پرہیزگاری آ جائے. تو لہٰذا کیا ہے اللہ نے مومن مردوں کو بھی مومن عورتوں کو بھی نگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے. آج کیا ہے اگر کیا انسان گھر سے باہر نکلے, مارکیٹ کے اندر جائے, تو لہٰذا ایسا ماحول ہمارے سامنے ہوتا ہے جہاں پر انسان کی حفاظت کی ذمہ داری بڑی مشکل سے معلوم ہوتی ہے. انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کر سکے بہت مشکل کام ہے. تو لہٰذا شریعت کا حکم یہ ہے اگر کسی غیر محرم عورت کے اوپر ایسے ماحول کے اندر, ایسے معاشرے کے اندر, ایسے سماج کے اندر تمہاری نگاہ پڑ جائے کسی غیر محرم عورت کے اوپر, تو شریعت حکم یہ دیتی ہے اگر تمہاری نگاہ اچانک پڑی ہے فوراً نگاہ کو بچا لو, نگاہ کی حفاظت کر لو, نگاہ کو نیچا کر لو. لیکن اگر تم نے کیا ہے نگاہ کو نیچا نہیں کیا, اسے دیکھتے رہے, تو تم نے کیا ہے تمہیں زنا کے درجے پر پہنچ گئے ہو. لیکن آج ہمارے سماج کے اندر زنا کا ایک محدود دائرہ ہمارے ذہن کے اندر ہے, ہمارے کیا ہے دل و دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ایک مرد کیا ہے کسی غیر عورت سے ملے, وہ ملنے کے بعد اپنی شرمگاہ کی خواہش کو پورا کر لے, اسے زنا کہتے ہیں. نہ شریعت زنا اس کو نہیں کہتی ہے. شریعت کا حکم کیا ہے؟ مشکات کے اندر روایت موجود ہے, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ہے انسان جب آنکھ سے کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے گا تو اس کی آنکھ نے زنا کر لیا ہے. اگر زبان سے کیا ہے ایسی بات کو بولے گا جو کیا ہے شریعت کے خلاف ہے, اس سے انسان زنا کرتا ہے. اگر کان سے کیا ہے کسی غیر محرم کی آواز کو سنے تو یہ کان کا زنا ہے. اگر ہاتھ سے کسی غیر محرم کو پکڑے تو یہ ہاتھ کا زنا ہے. اور پیر سے چل کر کے اس راستے کی طرف چلے, یہ پیر کا زنا ہے. شریعت نے حکم دیا ہے انسان کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے, انسان کا کان بھی زنا کرتا ہے, انسان کی زبان بھی زنا کرتی ہے, انسان کا ہاتھ بھی زنا کرتا ہے, انسان کے پیر بھی زنا کرتا ہے, اور
انسان کی شرمگاہ تو ہے ہی، تو لہذا ہمارے سب کیا ہے ذہن و دماغ کے اندر یہ تصور بیٹھا ہوا ہے، یہ خاکہ ذہنوں کے اندر ہے کہ کیا ہے کہ صرف شرمگاہ کا زنا ہے. ایسا نہیں ہے. شریعت کا حکم یہ ہے تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو گے زنا نہیں کر پاؤ گے، زنا کی سزا سے بھی بچ جاؤ گے، زنا کے حکم سے بھی کیا ہے کہ زنا کا جو حکم ہے اللہ کے عذاب کے سلسلے میں اس سے بھی بچ جاؤ گے. شریعت نے حکم یہ دیا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں نکاح کا حکم دیا ہے. اگر ایسی حالت پیدا ہو جائے جہاں پر انسان کو یہ معلوم ہو کہ وہ زنا سے نہیں بچ سکتا ہے، شریعت حکم یہ دیتی ہے وہ نکاح کو بجا لائے، نکاح کی سنت پر عمل کرے. اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، آنکھ کی حفاظت ہو جائے گی، پیروں کی حفاظت ہوگی، کان کی بھی حفاظت ہوگی، ہر چیز کی حفاظت ہوگی. اسی لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ نکاح کو بچا لائے. ابھی کچھ دن پہلے کیا ہے ہمارے ایشیا کے اندر ملالہ یوسفزئی نے پڑوسی ملک کے اندر اسلام کے حکم کے اوپر کیا ہے رد کرتے ہوئے اس بات کو کہا ہے کہ انسان جو نکاح کرتا ہے یہ نکاح کیوں کرتا ہے، نکاح کے بندھن کے اندر انسان کیا ہے بندھتا کیوں ہے کہ بغیر نکاح کے کیا ہے انسان یوں ہی زندگی گزارتا رہے. اس میں یہ کیا ہے اسلام کے اوپر اعتراض کیا ہے. نانا شریعت نے حکم نکاح کا دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب نکاح کر لے گا، نکاح کرنے کے بعد کیا ہے انسان ایک دوسرے کو دکھ اور درد کو سمجھے گا، ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھے گا. اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے. ملالہ یوسفزئی وہ ایک ایشیا کے رہنے والی ہے، پڑوسی ملک کے اندر ہے لیکن لندن کے اندر رہتی ہے. لندن کا کلچر کیا ہے اس کے ذہن و دماغ کے اوپر، یورپ کا کیا ہے ذہن و دماغ کے اوپر اس کا تصور اور اس کا کلچر بیٹھا ہوا تھا. اس نے اس کی روشنی کے اندر اسلام کے حکم نکاح کے اوپر اعتراض کیا ہے. میں اس سے بڑھ کر کے کہتا ہوں اگر اسلام کے نکاح کے اوپر اس کو یہ اعتراض حاصل ہے تو اس کو بجائے اسلام کے اوپر اعتراض کرنے کے اپنے ماں اور باپ کے اوپر یہ اعتراض کرنا چاہیے. اپنے ماں اور باپ سے اس بات کو پوچھنا چاہیے کہ تم نے نکاح کیوں کیا ہے، بغیر نکاح کے تم یوں ہی زندگی گزارتی رہتی. اسلام کے اوپر اعتراض بعد میں ہوگا، پہلے اس کا اعتراض اپنے ماں اور باپ کے اوپر ہے. تو شریعت نے حکم یہ دیا ہے انسان کیا ہے نکاح کو کرے. نکاح کرنے کے بعد انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا. اس لیے اللہ نے حکم یہ دیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. تم زنا کے قریب مت جاؤ. جو اسباب جو ریزن جو علتیں جو اسباب اور سبب ہو سکتے تھے جنا کے قریب پہنچنے کے، مثال کے طور کے اوپر آج کے دور کے اندر کہہ لیجئے فون سے غیر میسج کو کیا ہے بات کر رہا ہے، اگر میسج کر رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے یا اور دوسرے ذرائع ہیں، یہ تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کو زنا کی طرف کیا ہے گامزن کر رہی ہے، انسان کے ذہن و دماغ کو زنا کی طرف مائل کر رہی ہے، زنا کی طرف دوڑا رہی ہے، اس کی طرف لے جا رہی ہے. اس لیے شریعت نے حکم دے دیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. ایسی تمام چیزوں کو چھوڑ دو اور خیر آباد کہہ دو. ان سے اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کر لو، اپنے آپ سے اجتناب کر لو. ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی راہ کے اوپر آ جاؤ. اللہ حکم یہ دیتا ہے ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا سب سے بہتر طریقہ ہے، سب سے پسندیدہ طریقہ ہے. اور جب تم اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو اللہ کے یہاں بھی کیا ہے تم کیا ہے مقرب بن جاؤ گے. اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا. اللہ کی کیا ہے رحمتیں اور برکتیں تمہارے طرف کیا ہے دوڑ کر کے آئیں گی. اس لیے اللہ نے حکم دے دیا ہے انسان کیا ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑے جس سے شریعت کے حکم کی دھجیاں اڑ رہی ہے. شریعت کا حکم کیا ہے پامال ہو رہا ہے، شریعت کا حکم کی کیا ہے تاتار ہو رہا ہے. ان تمام کو انسان چھوڑے اور شریعت کے اوپر آئے. اس لیے اللہ حکم یہ دیتا ہے اے انسانوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اپنی آنکھ کی حفاظت کر لے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے اعضاء و جوارے کی حفاظت کرے، ایک ایک جز کی حفاظت کرے. وہ سب سے پسندیدہ ہے، تقوی والا ہے، متقی لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو اس طریقے سے برائیاں پھیل رہی ہیں اللہ ہمیں کیا ہے سوچنے اور سمجھنے کی کیا ہے صلاحیت عطا فرمائے. اور عطا فرمانے کے بعد ہمیں ٹھنڈے دماغ سے غور کرنے کے بعد اس کو قبول کر کے کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طریقے سے سوچیں گے یہ برائی کیوں ہو رہی ہے، معاشرے کے اندر کیا ہے برائیاں کیوں پھیل رہی ہیں. اس کی سب سے مین وجہ یہ ہے انسان
انسان اپنی کیا ہے اچھائیوں کے اوپر نظر کرتا ہے, خامیوں کو دیکھتا نہیں ہے, جو انسان کیا ہے وہ جو معاشرہ, جو تہذیب, جو تمدن, جو ثقافت, جو کلچر اپنے کیا ہے خوشیوں کو کیا ہے اور اچھائیوں کی طرف نظر کرے اور برائیوں کا نظر انداز کرتے, وہ تہذیب, وہ معاشرہ, وہ سماج, وہ کلچر, وہ تہذیب, وہ ثقافت, وہ تمدن کبھی کیا ہے ترقی نہیں کر سکتا, ترقی کی راہ نہیں چل سکتا. لیکن جو اپنی برائیوں کو دیکھے, اپنی خامیوں کو دیکھے, میرے اندر کمیاں کیا ہے, میرے اندر کیا کیا فطور ہے, شریعت کے کس حکم کو پامال کر رہا ہوں, کون سا حکم شریعت کا ٹوٹ رہا ہے, اچھائیوں کا نظر انداز کرے, خامیوں کے اوپر کیا ہے اپنے ذہن و دماغ سے کیا ہے اس کے بارے میں غور کرے, تو وہ معاشرہ, وہ تہذیب, وہ تمدن, وہ ثقافت, وہ کلچر, وہ تمدن, وہ تہذیب, وہ معاشرہ, وہ افراد کیا ہے ترقی کی راہ کیا ہے اختیار کر لیتے ہیں, انہیں ترقی حاصل ہو جاتی ہے. ہمیں چاہیے اپنی خامیوں کے اوپر غور کریں, کہاں پر شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہے. جب اس طریقے سے کریں گے تو لہذا ہمیں ترقی ملے گی. شریعت کے اوپر عمل کرنا کیا ہے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا, ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں گے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میری الفت مدینے سے یوں